السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ ہماری جو سیریز چل رہی ہے انبیاء کی سیرت کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً کوئی نہ کچھ فائدہ آپ اس سے حاصل کر رہے ہوں گے۔ آج جو ہم جن نبی کا تذکرہ کرنے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی وقت میں موجود تھے۔ پہلے ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اس کے بعد پھر یہ ان سے اجازت لے کر ایک علاقہ جس کو سدوم کہا جاتا تھا وہاں پر یہ منتقل ہو گئے تھے، اور جو آج کل جو اسرائیل کے اندر سمجھنے کی جو جگہ آتی ہے یہ وہاں پر یہ علاقہ واقع ہے، جو ڈیڈ سی بھی جہاں جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ قوم سدوم جو تھی اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں، بہت ہی برے لوگ تھے، انتہائی برے لوگ تھے، محفلوں میں برے کام کیا کرتے تھے، اور ان کے اندر زنا جو ہے وہ بہت عام تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کی خاص خرابی کیا تھی کہ یہ جو بھی ان کے ہاں مسافر آتا تھا یہ اس کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور اس کا مال اسباب عزت سب جو ہے نا وہ ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ تو یہ ان کا ایک خاص یعنی طریقہ واردات تھا کہ مسافروں کو یہ گھیرتے تھے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ اور دوسرا پھر ان کی ایک اور ان میں خرابی ایسی پائی جاتی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی تھی، کہ یعنی اللہ نے جو ایک نظام فطرت قائم کیا ہے کہ جیسے مرد اور عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا بنایا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس فطرت کے خلاف جا کر مرد جو ہے وہ مردوں کے ساتھ جوڑے بناتے تھے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ ان کی ایک ایسی خباثت تھی اور ایسی جو ہے وہ برائی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند تھی، اور انتہائی جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے والا تھا۔ تو یہ قوم اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے لیکن عذاب نازل کرنے سے پہلے اپنے نبی کو وہاں بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں پر گئے، اس قوم کو سمجھانے کی انہوں نے بہت کوشش کی، بہت زیادہ وقت لگایا، تبلیغ کی ان کو، لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ جو لوط علیہ السلام سے کہتی تھی کہ بھئی تم بڑے پاک باز بنتے ہو اور جو ہے وہ نکال دو ان لوگوں کو اس بستی سے۔ بالآخر جب حجت تمام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہاں پر بھیجا۔ وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور انہوں نے جب وہ ان کے ہاں گئے، ایک وہ واقعہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ سمجھے کہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے فرشتے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے تھے۔ تو انہوں نے ان کو بہرحال بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور اس وقت میں اور انہوں نے خوشخبری بھی دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ ایک لڑکا ہوگا۔ جو اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں کافی زیادہ۔ تو وہ اس کو سن کر حیران ہو گئے اور تعجب کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی چیز طے ہو جائے تو اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کافی جو ہے وہ ان سے بحث کی، مباحثہ کیا کہ وہ ابھی عذاب نہ نازل کریں اور ان کو موقع مزید دیں ابھی، تاکہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سمجھا سکیں۔ لیکن بہرحال فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا اب حکم نازل ہو چکا ہے، اب یہ عذاب کسی صورت ٹلنے والا نہیں ہے، اور جو ایمان والے ان کو جو ہے وہ بچا لیا جائے گا۔ تو یہ فرشتے جب وہاں پہنچے لوط علیہ السلام کی بستی میں، تو یہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں وہاں گئے، اور جیسا کہ اس قوم کا طریقہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو اس شکل میں بھیجا تاکہ جو وہ قوم ہے وہ اپنی خباثت ظاہر کر دے اور ان پر حجت تمام کر دی جائے، اور ان سے وہ یعنی کہ جو وہ افعال کیا کرتے تھے اس کا ثبوت جو ہے نا وہ مل جائے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے بڑے گھبرائے، کہ ان کو پتہ تھا کہ جو میری قوم ہے وہ تو جو ہے نا اس طرح کے لوگوں کو چھوڑتی نہیں ہے، اور وہ ضرور ان کے پیچھے آئیں گے۔ اور وہ آئے، جیسی ان کو اطلاع ملی تو وہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام نے دروازے بند کر لیے تو وہ دروازے توڑنے کی کوششیں کرنے لگے۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو اپنا ایک پر پھیرا اور ان کی آنکھیں سب کی جو ہے وہ مٹا دیں، یعنی آنکھیں ہی غائب ہو گئی ان کے چہروں سے نا، ان کو نظر ہی نہیں آنا بند ہو گیا، اور وہ اندھوں کی طرح سے پھر وہاں سے واپس پلٹے۔ لوط علیہ السلام اس وقت بڑے پریشان تھے، ان کو فرشتوں نے تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کو جو ہے وہ آج رات میں ہی ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ آپ رات کا کچھ حصہ جیسی گزرے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، لیکن اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ انہی کے ساتھ، اسی نے اصل میں بیوی نے ہی جو ہے وہ ان کی جاسوسی کی تھی اور مخبری کی تھی ان کو۔ تو وہ بیوی ان کے ساتھ، اگرچہ کہ وہ ان برائی کے کاموں میں شریک نہیں تھی جیسا کہ تفاسیر میں آتا ہے، لیکن وہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اپنی قوم کو وہ مخبری کیا کرتی تھی اگر کوئی مہمان یا مسافر لوط علیہ السلام کے گھر آتا تھا۔ اس بنا پر جو ہے وہ بھی سزا کی مستحق ٹھہری، اور رات کے وقت میں لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ایک جب بستی تک وہ پہنچ گئے اس کے بعد پھر
آتا ہے روایت میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے جو ہے وہ اس پوری بستی کو اٹھایا، اور اس کو اٹھا پورے یعنی کہ جتنے لوگ تھے اس میں اور جانور اور سب، اور ان کو جو ہے وہ اٹھا کر آسمان تک لے گئے۔ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے جو ہے وہ جانوروں کی اور بھونکنے کی، جیسے کتے کے بھونکنے کی اور مرغے کی آواز سنی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے نا اس کو پلٹا کر زمین پر دے کر مارا، اور اس کے بعد پھر ان پر جو ہے وہ پتھر برسائے گئے جو کہ نشان زد ہوئے تھے، یعنی کہ ان پہ نشان لگا ہوا تھا کہ کون سا پتھر کس آدمی کے لیے وہ پتھر اس کے اوپر گرتا تھا اور اس کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ تو ان کے اوپر جو ہے وہ مستقل لگاتار پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہاں پر پانی اکٹھا ہو گیا جو کہ انتہائی نمکین اور اس طرح کا پانی ہے کہ جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، نہ اس کے آس پاس کی جو زمین ہے ساری، وہ ساری کی ساری بنجر ہو گئی ہے، ناقابل کاشت ہے، اور آج تک وہ علاقہ ایسا کا ایسا ہی موجود ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے ایک ایسی قوم کی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی فطرت کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فطرت تخلیق کی ہے اس کے خلاف چلنے کی انہوں نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سخت عذاب سے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ان پر پہلے حجت تمام کی گئی تھی، اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ ہمارے لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے وہ وہی صحیح فطرت ہے، اور آج کل کے دور میں بھی اس طرح کے بہت سارے فتنے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو خلاف فطرت کاموں کے اوپر ابھارتے ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے حد الامکان، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نظام ہمیں اتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے، دین اسلام ہمیں دیا ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سنت مبارکہ ہر زندگی کے شعبے کے بارے میں عنایت فرمائی ہیں، ہمیں احکامات ہر زندگی کے شعبے کے بارے میں دیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے اوپر جو دین فطرت بھی ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے مستحق بن سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی بھی یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔